پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اب جو سی ایم خیبر پختونخوا اس وقت سندھ کے اندر موجود ہیں اور اس حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں، پہلے ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملی، پھر ابھی بھی پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ آفیشلی انہیں کوئی جو لیٹر ہے وہ موصول نہیں ہوا۔ ترجمان سندھ حکومت نادر نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ گبول صاحب، بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے گا کہ کیا سی ایم خیبر پختونخوا کو کراچی کے اندر جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ اس حوالے سے جو مختلف بیانات آ رہے ہیں اس پہ ذرا بتائیے گا سر۔ دیکھیں جی، ان کو جناح گراؤنڈ پہ پرمیشن دی گئی ہے جلسہ کرنے کے لیے، اور جناح گراؤنڈ کے اندر ہی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے باہر نہیں۔ ابھی تک آفیشیل لیٹر تو نہیں نکلا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، بٹ کنسیڈریشن اندر ڈسکشن کی جا رہی، کیونکہ اگین ہمیں پتہ ہے کہ یہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی آفیشیلی ریکویسٹ نہیں کی ہے، بٹ تھرو ورڈ آف ماؤتھ ہمیں انٹیمیٹ کیا گیا ہے۔ آفیشیلی ان کی طرف سے کوئی نہ لیٹر آیا ہے نہ کوئی ریکویسٹ آئی ہے۔ سعید غنی صاحب بھی جو گئے تھے آج ایئرپورٹ، وہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے سندھ آئے ہیں، کراچی آئے ہیں، تو سندھ کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کا مظاہرہ کرنے اور ان کو سندھی ٹوپی اجرک پہنانے گئے تھے۔ بٹ یہ ایک آفیشیل دورہ فی الحال کنسیڈر نہیں ہو رہا۔ اگر یہ آفیشیلی ہمیں بتاتے، ہمیں ریکویسٹ کرتے تو اس کو الگ طریقے سے لیا جاتا، بٹ کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو یا کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی مزید انکنوینئنس ہو کسی کو بھی، چاہے ہمارے مہمان کو یا ہماری پبلک کو، تو اس لیے کیونکہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ یہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو صرف جناح گراؤنڈ تک ان کو پرمیشن دے دی جائے گی۔ اس کا آفیشیل لیٹر وغیرہ جب گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ دوستوں کو بھی، میڈیا والوں کو بھی یہ ہم فراہم کر دیں گے۔ ہاں، لیکن سر پی ٹی آئی کا موقف تو سامنے آ رہا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو درخواست دے رکھی ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت دی جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہ حکومت کے یہ نوٹس میں ہے اور نہ ہی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کے یہ نوٹس میں معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ بات کلیئر نہیں کہ انہوں نے کس کو دی ہے۔ اگر ایسی کوئی ریکویسٹ ان رائٹنگ ہوتی تو مجھے بھی پتہ ہوتی اور آپ دوستوں تک بھی پہنچ جاتی۔ یہ صرف ٹی وی پہ اور میڈیا پہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، بٹ اگین کیونکہ ہمیں ظاہر سی بات ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، تو ہم آلریڈی تیار ہیں کہ اگر یہ ہمیں آفیشیلی ریکویسٹ کرتے ہیں تو جو جناح باغ قائد اعظم کے مزار کے سامنے وہ جگہ ان کو پھر دے دی جائے گی، بٹ دیٹ اگین ڈیپینڈ آن کہ یہ کب ہمیں رائٹنگ میں ریکویسٹ۔ لیکن گبول صاحب، یہ کراچی کے اندر سی ایم صاحب موجود ہیں، لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ حیدرآباد بھی جائیں گے، یا میرپور خاص کے حوالے سے بھی کچھ رپورٹس آ رہی تھیں، تو کیا یہ جو ان کا وزٹ کے حوالے سے ڈیٹیلز ہیں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سندھ حکومت کے علم میں نہیں ہے کہ سی ایم صاحب نے کہاں کہاں جانا ہے؟ نہیں جی، ہمیں کے پی کے حکومت کی طرف سے کوئی ریکویسٹ نہیں موصول ہوئی ہے۔ یہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں اور کے پی کے کی حکومت کو ان رائٹنگ سندھ گورنمنٹ کو دینا چاہیے تھا اسکیجول بھی اور ریکویسٹ بھی، کہ ایک صوبے کا سی ایم آ رہا ہے تو ان کو کہاں کہاں وزٹ کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے۔ وہ پاکستان کی شہری ہے، وہ آزاد ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، پر اگر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے فل پروف سیکیورٹی تعاون درکار ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں پھر قانونی طریقے سے اور گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے ہوتی ہیں، جس کے لیے ان رائٹنگ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، جو کہ انہوں نے نہیں دیا ہے ہمیں۔ اچھا، دوسرا ایک اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو سی ایم خیبر پختونخوا نے گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب نے ان سے رابطہ کیا ہے اور ملاقات کا بھی کہا ہے، اور انہوں نے اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ سی ایم سے ملاقات کریں گے۔ تو کیا ملاقات اس دورے میں شامل ہے؟ سی ایم صاحب کے ساتھ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں، کیونکہ اب تو وہ آ گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے صوبہ پہنچ گئے، اور ایک منسٹر ہمارے سعید غنی صاحب وہ ایئرپورٹ پہ جا کے ان کو ریسیو بھی کر کے آ چکے ہیں۔ تو اگین ہم اپنی مہمان نوازی کا مظاہرہ کریں گے، اور بالکل سی ایم سندھ جو ہے اپنے کاؤنٹر پارٹ کو، اپنے کولیگ کو ضرور دعوت دیں گے کہ وہ ان کے ساتھ سندھ کے سی ایم ہاؤس میں ملاقات بھی کریں، کھانا بھی کھائیں، اور سندھ کی مہمان نوازی سے لطف اندوز بھی ہوں۔ اس کے ڈیٹیلز بھی جلد انشاءاللہ میڈیا کو فراہم کر دی جائے گی، اور اگین ڈیپینڈز آن کہ سی ایم کے پی کے کا اسکیجول کیا ہے اور ان کی کیا مصروفیات ہیں اس پہ، اور سی ایم سندھ کے اسکیجول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ سی ایم کے پی کے کو، اپنے مہمان کو ہم بغیر مہمان نوازی کے واپس نہیں جانے دیں گے۔
سر یہ جس علاقے میں جلسے کی بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا ایک اہم ایریا ہے، اور دوسرا حال ہی میں جو سی ٹی ڈی کی کارروائی ہوئی تھی اس حوالے سے بھی سندھ حکومت کا موقف ہمارے سامنے ہے. تو اوورآل جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے، کیا اس سے جو ان کے سندھ کے اندر کے جو رہنما ہیں کیا ان کو آگاہ کیا گیا ہے کہ کیا اوورآل امن و امان کی کیا صورتحال ہے یا سیکیورٹی کے کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ جی ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ایک چیف منسٹر دوسرے صوبے کے آئے ہیں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی انشور کرنا سندھ پولیس کی، سندھ گورنمنٹ کی اول ترین ترجیح ہے. تو ان سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی ہے. ان سے ریکویسٹ بھی ہم یہ کریں گے کہ وہ سندھ گورنمنٹ اینڈ سندھ پولیس کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن میں رہیں اور اپنا اسکیجول کو ان ڈیٹیل ڈسکس بھی کریں اور رجوع بھی کریں، اور اس کے بعد ہی کوئی جگہ پہ وزٹ کریں. اگر وہ بغیر ہمیں بتائے یا بغیر ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کے کسی جگہ پہ جائیں گے تو ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائے گا ان کو سیکیورٹی دینا. پر امید یہی ہے کہ اگر ان کو کہیں بھی کسی کے اپنے لیڈر کے گھر جانا ہے، کسی ورکر کے گھر جانا ہے، تو وہ پہلے پوچھ لے پولیس سے اور ہماری ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کی دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیا وہ سیکیورٹی وائز کلیئر ہے یا نہیں ہے، تاکہ ان کو پھر فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے. چلیں ٹھیک ہے. ناظر گبول صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. گفتگو آپ نے سنی. اب جو پی ٹی آئی کے تحفظات تھے اس کے بعد سندھ حکومت کا موقف بھی سامنے آ گیا کہ اس حوالے سے ابھی تک آفیشلی تو پی ٹی آئی کو اجازت نامہ جو ہے وہ موصول نہیں ہوا، لیکن اس پر اتفاق ہوا ہے کہ ان کو جلسے کے حوالے سے جو جگہ ہے وہ دے دی جائے گی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو پر گفتگو کریں گے.